أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 32, 33 اور 34 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اسلامی عقائد کی اصلاح سے متعلق جو سلسلہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مسلسل چل رہا ہے، اس کا یہ 26واں درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کے درس میں صحابہ کرام کی تعریف، ان کے فضائل، ان سے محبت کا واجب ہونا اور ان کے آپسی اختلافات پر خاموشی اختیار کرنے کا وجوب، اس سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی. آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی، اور چند دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کے تقاضوں کو کس انداز سے سمجھا ہے. بعض لوگ ہوا پرستی کی بنیادوں پر اہل بیت کو کس انداز سے تقسیم کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے مستقل حقائق ہیں جس پر تفصیل کے ساتھ مستقل دروس پیش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں چند بنیادی امور پر اکتفا کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے صحابہ کرام کے فضائل آ چکے. صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں ان میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں. اور اس بات کی وضاحت پہلے کر دی گئی تھی کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابہ کرام ہوں، اگر وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کسی کو نسبت ہے لیکن اس کو ایمان کی توفیق نہیں مل سکی، تو ایسی صورت میں وہ ان فضائل میں داخل نہیں ہوگا جن فضائل کا تذکرہ قرآن و سنت میں صحابہ کرام یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عموماً کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ فضائل ایمان کی شرط کے ساتھ مسلم ہے، اس کے بغیر اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے محافظ ہیں، اور اگر یہ ستارے چلے جائیں تو یہ آسمان پھٹ جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ
فرمایا میں اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کے لیے امنا ہوں، امانت دار ہوں اور ان کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو بعض ایسے صحابہ کرام ہیں جو بدعات اور فتنوں کے ظہور کے وقت ان چیزوں کو روکنے کا کام کریں گے اور دین کے تحفظ کا کام کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ کرام میری امت کے لیے محافظ ہیں۔ جب صحابہ کرام چلے جائیں گے، ان کا دور گزر جائے گا، تو ایسی صورت میں امت اسلامیہ میں وہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو، اپنی ذات گرامی کو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا محافظ قرار دیا اور صحابہ کرام کو امت اسلامیہ کا محافظ قرار دیا۔ یہ صحابہ کرام کی عمومی فضیلت ہے جس میں آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بردرجہ اولا شامل ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان یغزو فیہ فئام من الناس فیقولون، کہ ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا عن قریب کہ اس میں لوگوں کی ایک جماعت غزوہ کرے گی، جہاد کرے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے درمیان، جہاد کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ کرام میں سے کوئی موجود ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ ہاں موجود ہیں بعض صحابہ کرام۔ تو اللہ رب العالمین ان کو صحابہ کرام کے وجود کی وجہ سے فتح یابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جہاد کریں گے، اور ان میں سے بعض لوگوں سے بعض لوگ سوال کریں گے کہ کیا تمہارے درمیان صحابہ کرام کے ساتھی یعنی تابعین عظام موجود ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں بعض تابعین عظام موجود ہیں۔ تو تابعین عظام کی برکت کے نتیجے میں، کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی تھی، تو ان کی برکت کے نتیجے میں ان کو فتح یابی سے ہمکنار کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جہاد کریں گے اور کہا جائے گا کہ کیا تمہارے درمیان تابعین موجود ہیں، یعنی صحابہ کرام کے شاگردوں کے شاگرد، صحابہ کرام کی جن لوگوں نے صحبت اختیار کی ان کی صحبت اختیار کرنے والے تابعین موجود ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ ہاں وہ موجود ہیں ان میں سے بعض لوگ، تو ان کو بھی ان کی برکت کے نتیجے میں، کیونکہ ان کے دوسرے واسطہ صحابہ کرام ہیں، اور تیسری جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آتی ہے، یعنی انہوں نے صحابہ کرام کے تربیت یافتہ لوگوں سے تربیت حاصل کی ہے اور ان سے تربیت حاصل کی ہے، تو ان کو بھی اس بنیاد پر، اس برکتوں کی بنیاد پر فتح یابی سے ہمکنار کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس روایت کی جو عمومیت ہے اس میں یقیناً بدرجہ اولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یقیناً شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان کے فضائل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ احزاب کی آیات ہیں، شروع میں جو تلاوت کی گئی، اس سے پہلے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے تعارف پر مبنی کچھ چیزیں آپ سے بیان کر دی جائیں۔ تو اہل بیت کا تعارف اور ان کی تعریف یہ ہے کہ اہل بیت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اولاد میں سے اور ان کے خاندان میں سے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل والے بھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، تو ان کے خاندان سے جو لوگ اہل ایمان میں سے آل بیت میں شامل ہیں ان کی بھی یہ فضیلت ہے کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے اہل ایمان بھی آل بیت میں شامل ہیں، آل جعفر بھی اس میں شامل ہیں، آل عباس بھی اس میں شامل ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
چچا عباس بن عبد المطلب کے خاندان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، بنو حارث بن عبد المطلب بھی اس میں شامل ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سارے کے سارے خاندان آپ سے رشتہ داری اور قربت کی بنیاد پر شامل ہیں، اور دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو اسلام کے بارے میں بذات خود اپنی ہوا پرستی کی بنیاد پر تعبیرات پیش کرتے ہیں، اور آل بیت کو اپنی مرضی سے آل بیت میں شامل کرتے ہیں اور نکال دیتے ہیں۔ آل بیت کے بعض افضل صحابہ کرام کو، کبار صحابہ کرام کو اسلام سے بھی خارج مانتے ہیں، وہ ہوا پرستی کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس تعریف کو تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ ہوا پرستی کے مطابق آل بیت کو شامل یا خارج کیا ہے۔ تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، آپ کے خاندان کے افراد جن پر صدقہ حرام ہے، وہ آل علی بن نبی طالب میں بھی اس میں شامل ہیں، آل جعفر بھی شامل ہیں، آل عباس بن عبد المطلب بھی شامل ہیں، بنو حارث بن عبد المطلب بھی شامل ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بھی شامل ہیں، یعنی ہماری مائیں بھی شامل ہیں۔ اس کی فضیلت پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو آیت پڑھی گئی اس کا ایک ٹکڑا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تم کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں اہل بیت کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے، ان کے مقام اور ان کی عظمت کو سمجھا جائے، کیونکہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں اگر دل میں کوئی کینہ کپٹ رکھتا ہے، کسی انداز کا بغض و عناد رکھتا ہے، اور اپنی مرضی سے کسی کو آل بیت میں شامل کرتا ہے یا خارج کرتا ہے، یا بعض اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اور بعض سے نفرت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص دھیرے دھیرے ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور وہ کامل مومن کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے ان کرتوتوں کے نتیجے میں کافر ہو جائے یا ایمان سے خارج ہو جائے۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کی خواتین اور عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح سے عام خواتین میں شامل نہیں ہوتی۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو تو تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز کے اندر نرمی اور لچک پیدا نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ للچا جائے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم بہتر بات کہا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلی دور کے رسم و رواج کو اختیار کر کے تم اپنی پردے اور حیا کی زندگی کو تباہ نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے۔ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم یاد کرو تمہارے گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کی آیتیں اور حکمت، یعنی حدیث رسول، جو کچھ پڑھ کر کے تم اس کو سنایا جاتا تھا اس کو یاد رکھو، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ رب العالمین بہت باریک بین اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پر غور و فکر کرے تو ایسی صورت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں داخل ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اسی طرح سے
اسی آیت کے سیاق میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر تلاوت کی جانے والی آیات اور احادیث کا تذکرہ کر کے ان پر عمل پیرا ہو۔ یہ اسی ضمن میں ذکر کیا گیا کیونکہ یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر علماء کرام کا اجماع ہے، علماء کرام کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں امہات المؤمنین شامل ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قرآن مجید میں اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ کئی جگہوں پر فرمایا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ هَذِهِ النِّعْمَةَ الَّتِي خَصَّصَتْنَا بِهَا مِن بَيْنِ النِّسَاءِ، اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی نعمتوں کو یاد کرو اور ان نعمتوں کو یاد کرو جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تم کو خصوصیت عطا فرمائی ہے دوسری خواتین کے درمیان۔ اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ خواتین اہل بیت میں شامل ہیں، یہ بھی ان پر ایک نعمت ہے جو نعمت دوسری خواتین جس نعمت سے محروم رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔ اس سے پہلے میں بعض دلائل کا تذکرہ اہل بیت سے متعلق آپ کے سامنے کر دوں، جیسا کہ ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقے کا جانور لینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا اِنَّا آلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ لَا تَحُلُّ لَنَا الصَّدَقَةِ، فرمایا ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت میں جب ان کے سامنے صدقے کا جانور لایا گیا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہم آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں کیا گیا ہے۔ اس روایت سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ امہات المومنین آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں قرآن مجید میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا سورہ احزاب میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماں کا جو درجہ ہوتا ہے یا بیوی کا جو درجہ ہوتا ہے وہ گھر کے افراد میں سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ مقام کا درجہ ہے۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آؤ ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو آل اولاد کو بلاؤ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو، فاطمہ کو، حسن و حسین کو بلایا اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ یہاں پر ان صحابہ کرام اور ان شخصیات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل فرمایا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر اس روایت کو دیکھا جائے۔ لیکن اہل تشیع یا رافضہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف یہی شامل ہیں، جبکہ کسی چیز کا ذکر کرنے سے کسی دوسری چیز کا انکار لازم نہیں آتا ہے۔ دوسری روایات میں دوسرے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ہم کو سکھایا، جیسا کہ احمد اور طحاوی وغیرہ کی، مسند احمد اور طحاوی وغیرہ کی صحیح روایت ہے، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم۔ اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو سلامتی بھیج اور درود بھیج، سلامتی بھیج محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کی بیویوں پر اور آپ کی ذریت پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت پر درود بھیجا۔ خلفائے راشدین کے بعض افراد بھی خاندان کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، جس کا تذکرہ آئندہ کے درس میں خلفائے راشدین کی فضیلت میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔
اور اس سلسلے میں بہت سارے حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے اس بات کو بھی ہونا چاہیے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ رافضہ کا کہنا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اہم رکن تھے۔ آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی زوجیت میں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رہن سہن کا انتظام بھی کیا اور ان کو رخصت کیا اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتوں پر بھی ہم کو مکمل توجہ دینی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا ابعثک ما بعثنی علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تم کو اسی چیز کی وصیت کر کے روانہ نہ کروں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کر کے روانہ کیا تھا۔ اور سن لو، وہ وصیت یہ تھی کہ کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی بت نہ چھوڑنا، اس کو مٹا دینا، اور اسی طرح سے کوئی قبر جو اونچی ہو ایک بارش سے زیادہ اس کو نہ چھوڑنا بلکہ اس کو برابر کر دینا۔ یہ وصیت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے قبر پرستی، جو ان کا سب سے بڑا عقیدہ ہے اور سب سے اہم بنیاد ہے، جو ان کے ممالک کے اندر رواج دیا جاتا ہے، بلکہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے سامنے قبر پرستی کو رواج دینے والی قوم وہی ہے جو اہل بیت کی محبت کے بہانے سے دین کی جڑوں کو کاٹتی ہے۔ ان کو اس وصیت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اہل بیت میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تو شامل ہے ہی، آپ کی دوسری بیٹیاں بھی شامل ہیں، جبکہ اہل تشیع اور رافضہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹی فاطمۃ الزہرا ہی اہل بیت میں شامل ہیں، بقیہ بیٹیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی جانب منسوب کر لیا تھا، وہ آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اس انداز کا طعن نبی آخر الزماں کے نسب میں اگر کیا جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کی سب سے چہیتی اور سب سے کم عمر بیوی تھیں، آپ کے سب سے زیادہ راز جاننے والی تھیں، اور ساری امہات المومنین میں اور ساری صحابیات میں، ساری مسلم خواتین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی خاتون تھیں۔ ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیات براءت جو عائشہ صدیقہ کے بارے میں نازل ہوئیں وہ حقیقت میں ان کے بارے میں نہیں تھیں، وہ کسی اور کے بارے میں تھیں۔ عائشہ تو ویسی ہی تھی جیسا ان پر اتہام لگایا گیا۔ یہ رافضہ کی کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ام المؤمنین ہیں جن کے لیے ہماری ساری نسلیں قربان جائیں۔ ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور یہ ایک فضیلت کم نہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ان کے بارے میں 10 آیتیں پے در پے ان کی براءت کے لیے نازل فرمائیں، اور ان کو قرآن و سنت کا علم دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا کہ ان سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے، اور ان کو جس شکل میں دکھایا گیا وہ ایک افضل ترین شکل تھی۔ اسی طریقے سے ان کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں۔ ایسے ہی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اگر دیکھیں تو آل بیت میں یہ دونوں کے دونے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں شامل ہیں، اور ان دونوں کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے، لیکن حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حسن اور حسین یہ اہل جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہوں گے، اور ان دونوں کے والد یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما یہ ان دونوں سے بہتر ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا اور حسن کو لیا، حسین کو لیا اور حسن کو لیا، اور اس کے بعد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ رب العالمین میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان دونوں سے محبت کر لے لگے۔
کیا کر صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے نماز کی حالت میں تو حسن و حسین آپ کی پیٹھ پر چڑھ جایا کرتے تھے اور آپ ان کو آرام دینے کے لیے ان کے کھیل کود میں خلل نہ پڑے اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آگے چل کر کے میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کی بھی اپنی فضیلتیں ہیں اور اسی طریقے سے ان کا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تذکرہ یہاں کیا جا سکتا ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے اپنی شادی فرمائی۔ عائشہ صدیقہ ابو بکر کی بیٹی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے یہاں تک رعایت فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوتے تھے تبھی آپ پر وحی آیا کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی فرمائی، عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی دو بیٹیاں دیں، اور اسی طریقے سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی دے کر کے ان کو اپنا داماد بنایا۔ یہ خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں رافضہ اپنے عقائد کا اظہار کر کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بقیہ خلفاء پر فوقیت دیتے ہیں اور بقیہ خلفاء کو اسلام سے خارج مانتے ہیں اور ان کی خلافت کو باطل مانتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ رشتہ داریاں کیوں قائم کی جاتی؟ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے ام کلثوم سے شادی کی، آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے نام ابو بکر، عمر، فاطمہ اور سکینہ تھے، یعنی ان لوگوں نے امت کے افضل ترین لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کو موسوم کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، فاطمہ، سکینہ، اور حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر۔ موسیٰ الکاظم جو کہ رافضہ اور شیعوں کے بہت معروف شخصیت ہیں جبکہ یہ اہل سنت والجماعت کی مقدس ترین شخصیت ہے، ان کے بارے میں بہت مقدس شخصیت ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ تھا جن کے اوپر آج تعین کیا جا رہا ہے۔ جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ جو کہ شیعوں کے بہت مقدس امام ہیں اور اہل سنت والجماعت کے، حقیقت میں ان لوگوں نے، اہل سنت والجماعت نے ان کی فضیلت کا حق ادا کیا ہے اور رافضہ نے اپنی مرضی سے فضیلت کو تسلیم کیا ہے یا خارج کیا ہے۔ ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں عمر، ابو بکر، عثمان، یہ سارے کے سارے نام ملتے ہیں۔ اس وجہ سے اس انداز کا مفہوم پیش کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ابو بکر بن علی بن ابی طالب، ابو بکر بن حسن بن علی بن نبی طالب، ابو بکر بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، اسی طریقے سے ابو بکر بن حسن ابن الحسن ابن علی بن ابی طالب، عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب، عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب، عمر ابن علی ابن حسین الشہید، عمر بن عبداللہ بن محمد بن عمران بن علی بن نبی طالب۔ عمر نے علی کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی جیسا کہ تذکرہ آیا۔ عثمان بن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام، عثمان بن عقیل بن ابی طالب، اس طرح کے بے شمار نام کتاب و سنت کی کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ آج ان سے نفرتوں کا اظہار کر کے کسی انداز سے دین کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے نتیجے میں ہمارا ایمان تباہ ہوتا ہے اور ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں ہم کو وصیت فرمائی، جیسا کہ شروع میں آپ کے سامنے روایت ذکر کی گئی، صحیح مسلم کی روایت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اہل بیت کے بارے میں
اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے خاندان کے لوگوں کے بارے میں تم کو یاد دہانی کراتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کا اکرام کرنا اور ان کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو تحفظ فراہم کرنا، یہ ہمارا واجبی فریضہ ہے۔ کیونکہ اہل بیت سے کما حقہ محبت رکھنا اور سارے اہل بیت کو قدر کی اور مقام کی نگاہ سے اور ان کی عظمت کو تسلیم کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، اور ان کا اکرام کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہے۔ اور اگر وہ اتباع رسول اور سنت رسول اور دین اسلام کی تعلیمات پر صحیح راستے پر چلنے والے ہیں تو ایسی صورت میں ان سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے۔ اور اگر وہ دین اسلام کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، جیسا کہ آج کل آل بیت کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قبر پرستی بھی کرتے ہیں، جو بہت ساری گمراہیاں اختیار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اہل بیت کا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں ایک روایت میں ملتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول نے آپ سے سوال کیا کہ میرے والد کہاں ہیں، جنت میں ہیں کہ جہنم میں ہیں، کیونکہ وہ شرک کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا ان ابی و اباک فی النار، میرے والد بھی اور تمہارے والد بھی جہنم میں ہیں، کیونکہ دونوں کی موت یہ شرک کی حالت پر ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے، والد کا جو مقام ہے، ان کے نطفے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے والد کو عربوں کے اس مقدس ترین خاندان کا ذمہ دار بنایا جس خاندان کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ملا، لیکن ایمان پر نہ ہونے کے نتیجے میں ان کو بھی جہنم سے نہیں بچایا جا سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا، اپنے دادا اور اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں جو حقائق ذکر کیے ہیں وہ ایمان پر رہنے یا ایمان سے خارج ہونے کی بنیادوں پر ہیں، لہٰذا ایمان پر اہل بیت اگر شامل ہیں، داخل ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا احترام کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اہل بیت میں عباس بن عبد المطلب اور ان کے خاندان کے لوگ شامل ہیں، جبکہ رافضہ کا کہنا ہے کہ عباس اور ان کے بیٹے عبداللہ یہ دونوں کے دونوں اسلام سے خارج ہیں اور جہنمی ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر اس انداز کی روایتیں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساری اولاد جس کو ایمان کی توفیق ملی وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کے عقائد کا انکار کیا، ان سے موالات اور محبت کا اظہار ہم ایمان سے دور ہونے کی بنیاد پر نہیں کر سکتے۔ تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے اہل بیت کے بارے میں کہ اہل بیت سے متعلق ہم معتدل اور انصاف پر مبنی موقف اختیار کریں، ان سے دین کی بنیاد پر موالات رکھیں اور ان سے اسی طریقے سے استقامت کے ساتھ محبت رکھیں، اور جو لوگ ان میں سے دین سے بھٹک گئے یا انحراف اختیار کر لیا ان سے براءت کا اظہار کریں، اگرچہ وہ اہل بیت میں شامل ہوں۔ اسی طریقے سے اہل بیت کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر قریش او کلمۃ نحوہا، اے قریش کے لوگوں، یا ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا اس جیسا کوئی کلمہ آپ نے بیان فرمایا۔ اور جو لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباری مولوی یا اسی انداز سے ان کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں وہ ان کلمات پر غور کریں۔ فرمایا او کلمۃ نحوہا، اتنے امانت دار صحابی رسول ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر قریش کہا یا اس جیسا کوئی کلمہ اختیار کیا۔ یادداشت میں پختگی اس کلمے کے بارے میں نہیں تھی، اس وجہ سے شبہات کے ازالے کے لیے
اور نسبت کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے فرمایا او کلمۃ نحوہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے لیے تم آخرت کی تیاری کر لو، میں اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے لیے کچھ بھی کام نہیں آنے والا. آگے فرمایا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے لوگوں میں تمہارے کسی کام آخرت میں نہیں آ سکتا. اے صفیہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان سے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے میری پھوپھی، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یعنی میری پھوپھی تو ضرور ہو، لیکن میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آنے والا. اور اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ میری بیٹی، میری پیاری بیٹی سن لو، سلینی ما شئتی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے مال و دولت دنیا میں مانگ لو، میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آنے والا. اور اسی طرح سے ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، اس میں فرمایا گیا من بطأ بہ عملہ لم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا عمل اس کو سست کر دے، اس کی نسبت اور اس کا نسب اور اس کا خاندان اس کو تیز نہیں کر سکتا. یعنی جس کے ہاں عمل کی کوتاہی ہے، خاندان کی بنیاد پر اس آدمی کو کبھی سبقت نہیں مل سکتی. اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت نے براءت کا اظہار کیا ہے ان لوگوں سے، اور ہم بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں سے جو بعض اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اور بعض کے بارے میں عصبیت کا شکار ہیں. جن لوگوں نے اہل بیت کے بارے میں، جو اہل بیت قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، ان کے بارے میں یا ان میں سے بعض کے بارے میں عداوت کا اظہار کیا، ان لوگوں سے بھی ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں. جو لوگ ان کے بارے میں کسی انداز کی طعن و تشنیع کرتے ہیں، ہم ان سے بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے مبتدعہ اور خرافات اختیار کرنے والوں اور بدعات اختیار کرنے والوں کا راستہ اختیار کیا اور اہل بیت سے وسیلہ پکڑا، اہل بیت سے اللہ رب العالمین کا ان کو شریک ٹھہرا کر کے دعائیں کی اور ان کی قبروں کے آگے جا کر کے ہاتھ پھیلایا، ان کے وسیلے سے دعائیں کی اور ان کو اللہ رب العالمین کے علاوہ رب بنا لیا یا اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرایا، تو ان سے بھی ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں. اور اہل سنت اس سلسلے میں اس منہج پر قائم ہے جو منہج معتدل ہے، صراط مستقیم پر قائم ہے، اور افراط و تفریط کے درمیان دین وسط اور عقید وسط کو اختیار کرنے والا دین ہے. ہر قسم کی مبالغہ آرائی سے، ہر قسم کی تساہلی اور کاہلی سے اہل سنت والجماعت اور ہم سب براءت کا اظہار کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں جو آل علی بن نبی طالب میں، آل جعفر میں، آل عباس میں، بنو حارث بن عبد المطلب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی آل اولاد میں شامل ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو صحابہ کرام سے محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنی مرضی سے ان کے بارے میں محبت یا نفرت کا پیمانہ بناتے ہیں ان لوگوں سے اللہ رب العالمین ہم کو براءت کا اظہار کرنے اور دین اسلام کی دلائل کی روشنی میں ہم کو ان لوگوں کے فضائل کو اختیار کرنے اور ان لوگوں کی منقبت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.